مجھے یاد ہے کہ پہلے بھی آپ دوستان کے ساتھ مجلس پڑھی کہا تھا کہ یہ مجلس درس حسینی ہے، اور درس و تدریس میں جب تک رابطہ نہ رہے تو مجلس کا مزہ نہیں آتا، نہ سمجھ آتی ہے۔ حکومت یزید نے اپنے دور کے اندر بہت سارے مظالم کیے۔ ایک واقعہ خود کربلا کا 61 ہجری میں واقع ہوا، جو آج تک اس کی یاد ہم منا رہے ہیں۔ 63 ہجری کے اندر دوسرا واقعہ حکومت یزید کی طرف سے ہوتا ہے، جسے تاریخ نے واقعہ حرہ کے نام سے یاد کیا۔ واقعہ حرہ مدینہ کے قریب ایک میدان تھا۔ جب کربلا کے بعد یزید نے مدینہ پہ حملہ کیا تو اس وقت مدینہ میں رہنے والے جو اصحاب تھے، انصار تھے، انہوں نے یزید کی حکومت کے ساتھ، فوج کے ساتھ جنگ کی، جس میں بعض تاریخ نے، مورخین نے لکھا ہے کہ 10,000 لوگوں کی شہادت ہوئی، جن میں 700 سے زیادہ حافظان قرآن تھے، قاری قرآن تھے، اور اسی طرح سے اصحاب اور انصار بھی شہید ہوئے اس جنگ کے اندر۔ اور اسی جنگ کے بعد یزید نے ایک اور کام کیا کہ مسجد النبی کی حرمت کو پامال کیا، اور 3 دن تک اپنی فوج کو مدینہ کے لیے مباح قرار دیا۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ بہت سارے ناجائز اولادیں اس واقعے کے بعد پیدا ہوئی۔ 64 ہجری کے اندر پہلا واقعہ 61 ہجری، دوسرا واقعہ 63 ہجری، اور چوتھا واقعہ 64 ہجری میں یزید کی حکومت نے کیا، مکہ کے حملہ کیا، اور خاص کر خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کیا، اور منجنیقوں کے ذریعے سے کعبہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی، اور تباہ ہوا۔ افسوس کے بعد کہ آج وہ لوگ کہ جو یزید کو کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا انسان تھا، اس پہ لعن نہ کریں، کربلا کو چھوڑ دے، کعبہ کی حرمت کو بھی اس نے پامال کیا، رسول کی حرمت کو بھی اس نے پامال کیا، لیکن تاریخ میں یہ پڑھتے نہیں ہم۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر یزید کی حکومت کا مطالعہ کرتے تو ہم کبھی بھی یہ بات نہ کہتے۔ دشمنی حسین سے تو وہ ہے، وہ شروع سے تھی، رہے گی، روز قیامت تک وہ دشمنی دشمنان دین کے اندر رہے گی۔ لیکن جو سنت کی بات کرتے ہیں، اپنے آپ کو رسول کا پیروکار سمجھتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ حکومت یزید کے اندر کیا کیا ظلم و ستم ہوئے تھے۔ یہ ظلم حکومت یزید نے کیے، اور یہی گمان کر رہا تھا کہ اس ظلم کے بعد کیا ہوگا، حسینیت کا سر ختم، حسینیت نہ اٹھ پائے گی، اور یزیدیت کے سامنے روز قیامت تک کوئی حسینی نہ اٹھے گا۔ یہ گمان تھا یزید کا کہ یہ ظلم و ستم، یہ بربریت جو میں کر رہا ہوں، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ظلم کے مقابلے میں انسان خاموش ہو جاتا ہے اور ڈر کے بیٹھ جاتا ہے، یزید نے بھی یہی گمان کیا تھا۔ لیکن ایک شاعر نے اس کی ترجمانی کی کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس نے گمان یہ کیا کہ میں نے اسلام کو مٹا دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یغزون نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا، اور پیرو حسین ابن علی کو، اور بالخصوص اس
کی بات کربلا میں مولا سجاد علیہ السلام کی. آج میرا اگرچہ موضوع نہیں ہے, ایام مولا سجاد آ رہے ہیں, جس سے بھی مجلس پڑھائیں اسے کہیں زندگی مولا سجاد کو حتماً پڑھیں, کیونکہ بہت ضروری ہے. میں کل بھی ایک دوست سے کہہ رہا تھا کہ رہبر معظم کا بڑا اچھا جملہ ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ آئمہ میں سے کون مظلوم ترین امام ہے تو مولا سجاد مولا حسین سے بھی زیادہ مظلوم ترین امام ہے. کیوں؟ کیونکہ مولا حسین کے پاس 72 تھے, لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کربلا کے بعد انگشت شمار اور بعض روایات میں کہ صرف 17 شیعہ رہ گئے تھے جو واقعاً حقیقی شیعہ تھے, جو امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے. لیکن امام نے اپنی تحریک کو جاری رکھا, اور دیکھیں علوم امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو بنیاد رکھی علوم کی, وہ جو مدرسے کی, وہ علوم امام جعفر صادق کی جو بنیاد تھی وہ امام سجاد نے رکھی. وہ تحریک جو مولا سجاد نے شروع کی. امام پاک کی ذات پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے آپ کے سامنے مولا کا قول پڑھا کہ وہ علی الاسلام السلام, کہ اسلام پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے. کب؟ اذا قولیت الامت برہن مثل یزید, جب یزید جیسا حاکم بن جائے تو اس وقت اسلام پہ فاتحہ پڑھ لو. یہ مولا کا قول ہے. اسی لیے مولا نے شروع میں ہی کہا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کیا. اس حدیث میں بھی مولا مثلے کی یوز کر رہے ہیں کہ مثلے برہن یزید جیسا, یعنی اس دن بھی کہا تھا کہ مولا نے یہ قول روز قیامت تک دے دیا کہ مجھ جیسا جو بھی ہوگا وہ کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. مولا یہ بیعت ہے کیا؟ آج سمجھے عزادارو سید الشہداء, ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہر لفظ ہر چیز جو کربلا میں استعمال ہوئی, وہ الفاظ جو مولا نے استعمال کیے, جو زبان مبارک حسین ابن علی سے جاری, ان کا مفہوم ہمیں آنا چاہیے. کیونکہ اگر مفہوم نہ سمجھے تو ہو سکتا ہے کہ ہم غلط راہوں کو اختیار کر لیں. بیعت کیا ہوتی ہے؟ بیعت کا لفظ عربی میں نکلا ہے باہا یبیعو سے. عرب میں جب بھی معاملہ ہوتا تھا کوئی بھی خرید و فروخت کے وقت, تو اس وقت یہ لفظ استعمال کرتے تھے با یبیعو کو. کس طرح سے کہ کہتے تھے کہ جب بھی مثال کے طور پہ آغا صاحب کے ساتھ میرا کوئی معاملہ ہوا تو معاملہ ہونے کے بعد میں اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھتا اور وفاداری کرتا کہ جو میں نے معاملہ کیا میں اس کی اطاعت کروں گا, وفاداری کروں گا اور اپنے اس معاملے پہ قائم دائم رہوں گا. اسی لفظ سے نکلا ہے بیعت. اسلام نے آ کے یا دین کے اندر یا اصطلاحات کے اندر اسلام نے یہ لفظ استعمال کیا بیعت کا. بیعت اسلام میں کیسے کہا جاتا ہے کہ جب ایک انسان وقت کے حاکم کو, وقت کے امام کو, وقت کے رہبر کے اپنی پوری وفاداری کے ساتھ, اپنے جان و مال کے ساتھ اس کی اطاعت پر پابند ہو جائے تو عرب میں اسے کہتے تھے اس نے فلاں شخص کی بیعت کر لی. یعنی وہ شخص اب پابند ہے کہ وہ اس شخص کی بیعت کرے گا, یعنی پوری اطاعت کے ساتھ اس کا وفادار رہے گا. اگر مولا آپ بیعت کر لیتے, یعنی کیا کہ یزید کی بیعت کرنا, یعنی مولا یزید کے وفادار ہو جاتے, اطاعت گزار ہو جاتے. لیکن مولا نے کیا کہا؟ مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی میں اطاعت اس ظالم, اس جابر, اس فاجر, اس قاتل کی کبھی بھی بیعت نہیں کرتا. مولا آپ سے میرا ایک سوال ہے. مولا نمازیں تو ہو رہی تھیں, حج تو ہو رہا تھا, کیا اس وقت جیسے آج ہم یہی گمان, اس وقت بھی لوگ سرگردان تھے, آج بھی ہم سرگردان ہیں, ہم سمجھ بیٹھے کہ جو بھی نمازی ہے
وہ بڑا دیندار ہے مولا، اس وقت بھی بہت سارے لوگ مولا کے پاس آئے اور کہا مولا آپ فلاں جگہ نکل جائیں، آپ فلاں جگہ نکل جائیں، آپ بچ جائیں گے۔ نمازیں ہو رہی تھی، روزے رکھ لیے جا رہے تھے، حج ہو رہا تھا، لیکن مولا حسین ابن علی نے حج کو ترک کر کے، عبادتوں کو ترک کر کے یہ بتا دیا کہ وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ، فاتحہ پڑھ لو۔ اگر یہ اسلام ہے تو اس اسلام پہ میں فاتحہ پڑھتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم یہ گمان کریں کہ نماز کے لیے، کیونکہ مولا نے بتایا کہ نماز کے حکام ہونا دین نہیں ہے، کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا، نماز کے لیے جگہ لباس پاک ہونا، روزے کے لیے وہ تمام شرائط کی جو ہونی چاہیے وہ پوری ہو جائے تو روزہ رکھا جائے گا، یا انسان مستطیع ہو جائے تو اس پر حج واجب ہو جائے گا۔ لیکن مولا حسین ابن علی نے بتا دیا ان تمام شرائط کے ہونے کے باوجود بھی سایہ ولایت و امامت کا بھی ہونا ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند تر سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج حسین جیسے کہ سائے میں ہوں تو یہ قبول ہے، نظام امامت کے تحت ہوں تو قبول ہیں۔ اگر یہ نمازیں روزے حج ہوتے رہیں، کیا مولا سے زیادہ دین کو کوئی جانتا تھا؟ نہیں جانتا تھا۔ کیوں مولا نے حج کر کیا؟ اسی لیے یہ بتا دیا کہ یہ نمازیں شرائط پوری نہیں کریں، کیونکہ یہ شرط ہے کہ یہ نمازیں حسین جیسے کہ سائے کے تحت ہونی چاہیے، یزید جیسے حاکم کے تحت نہ ہو۔ یہ اسلام پہ اتنا بڑا ظلم ہوا کہ یزید جیسا ظالم اور جابر حاکم بنا، یعنی حسین کے ہوتے ہوئے یزید جیسا۔ اسی لیے امام نے کہہ دیا اس پہ، اس اسلام پہ کیا کر لو، فاتحہ پڑھ لو۔ عزادار سید الشہداء، اسی طرح سے ایک شخص اٹھا آج کے دور میں، اس نے بھی یہی کیا، آیا دین پڑھ رہا تھا اور آ کے کہا کہ جو تم دین پڑھ رہے ہو اس دین کے اندر خلل ہے، وہ کمی ہے، اس کمی کو پورا کرو۔ لوگ امام خمینی پہ ہنستے تھے جب امام نے آ کے نظام کی بات کی کہ دین کے اندر نظام بھی ہے، تو لوگ امام کی مذاق ہے کہ ہم بھی دین پڑھ رہے ہیں۔ اور بعض تو یہ کہتے ہیں کہ شاہ تو شیعہ ہے، شاہ تو شیعہ ہے، کیا ضرورت ہے، نمازیں تو ہو رہی ہیں، حج تو ہو رہا ہے، زیارت تو ہو رہی ہے، کیا ضرورت ہے؟ تو امام خمینی نے یہی کہا کہ غدیر کے اندر جو اعلان ہوا تھا اس اعلان کو نہ سمجھا، غدیر کو نہ سمجھا، 1,10,000 حاجیوں نے نہ سمجھا تو یہ کربلا برپا ہوئی۔ جتنے بھی آئمہ آئے انہوں نے ظلم اور بربریت میں زندگی گزاری، صرف غدیر کے اعلان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ اگر سمجھتے غدیر کے اعلان کو تو مولا علی علیہ السلام کو 25 سال تنہائی کی زندگی نہ گزارنی پڑتی۔ صرف غدیر کے اعلان کو نہ سمجھا تو یہ کربلا کی جنگ برپا ہوئی۔ یہ ظلم و ستم جو یزید کی حکومت نے کیا، اگر غدیر کا اعلان سمجھ جاتے اور امامت اس وقت قائم ہو جاتی، لیکن اس وقت بھی لوگ اسلام نادان یہی سمجھتے رہے کہ سب چیز کے لیے نظام ہے، صرف وہ کیا عجیب بات ہے کہ اسلام وہ اسلام ہے جسے ہم کہتے ہیں روزے قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ یہ اسلام کیسا ہے کہ جو یہ بتاتا ہے کہ واش روم میں جائیں تو آپ دایاں پاؤں رکھیں، واپس آئیں تو بایاں پاؤں رہیں، سوئیں تو کیسے سوئیں، اٹھیں تو کیا پڑھیں، جب سوئیں تو کیا پڑھیں، ہر چھوٹے چھوٹے احکام تو بتائے ہیں۔ کیا اتنے اس اسلام نے کیا حکومت نہ بتائی تھی؟ امام خمینی نے آ کے یہی بتایا کہ وہ امامت، وہ ولایت جو فراموش کر چکے اسے دین کے اندر زندہ کرنا ہے۔ اگر اسے زندہ نہ کیا تو وہی حساب ہوگا جو آئمہ کے ساتھ، تشیعوں کے ساتھ، وہ طاقت نہ ہوتی۔
اب امام نے یہی کیا، تحریک شروع کی اور انقلاب لا کے نظام ولایت فقی جو تسلسل امامت و ولایت اسے قائم کر کے تمام آئمہ کی خواہش کو پورا کر دیا، بسم اللہ سب کو پورا کیا۔ بہت خوب۔ اب یہاں یہی بات آتی ہے کہ یہی امریکہ جو وقت کا یزید ہے، یہ اس وقت ایران کو یہ کہتا تھا یہ میرا پولیس مین ہے۔ توجہ کیجیے گا تاکہ میں مسائل کی طرف، یہ میرا پولیس مین ہے۔ اس مشرق وسطیٰ کے اندر اس وقت کا، یعنی اس وقت کا یزید اپنے آپ کو ایران کا پولیس مین قرار دے کہ ایران میرا پولیس مین ہے اس خطے کے اندر۔ تو کیا وجہ بنی کہ جب انقلاب اسلامی آیا تو سب سے بڑا دشمن ایران ہو گیا؟ ایران نہیں ہوا، کیونکہ امام خمینی نے کہا تھا کہ ایران جاتا ہے جائے، ہم نے اسلام کو بچانا ہے، ہم نے نظام کو بچانا ہے۔ یعنی اس وقت نظام بادشاہ تھی، جب نظام حسینی آیا تو اس یزیدیت کو قبول نہ ہوا، یہ پہلے جو دوست تھا یہ دوستی دشمنی میں تبدیل ہوگی، اور آج تک یہ دشمنی باقی ہے، کیونکہ حسین نے کہہ دیا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہ کرتا۔ تو امام خمینی جب آئے تو اس وقت کے یزید نے یہ کہا کہ ہمارے سامنے جھک جاؤ، تو خمینی نے یہی کہا کہ جس طرح سے حسین نہ جھکے تو میں کیسے جھک سکتا ہوں۔ یہ دشمنی شروع ہو گئی، 8 سالہ جنگ شروع ہوئی، لیکن جھکے نہیں۔ مکتب تشیع کو ماننے والے یزیدیوں کے سامنے نہیں جھکے، جو جھک گیا وہ حسین کے راستے سے ہٹ گیا، کیونکہ حسین کی راہ میں، مکتب حسین ابن علی میں جھکنا نہیں سکا، جو جھک گیا۔ شہید باقر العمر کے بارے میں جو سعودی عرب میں شہید کیے گئے، انہیں یہی کہا کہ جھک جاؤ، گردن جھکا دو، معاف کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا تلوار چلانی ہے تو چلاؤ، سر جھکے گا نہیں، کیونکہ یہ جھکتا ہے صرف حسین ابن علی کے مقابلے میں، یہ جھکتا ہے تو خدا کے سامنے جھکتا ہے، یہ کسی ظالم اور جابر کے سامنے نہیں۔ بلند الصلوات یہ مکتب ہی وہ ہے کہ جو ظالم کے سامنے جھکنا نہیں سکھاتا، صرف خدا کی ذات کے سامنے جھکنا، فرامین آئمہ کے سامنے جھکنا سکھاتا، کسی ظالم جابر کے سامنے جھکنا نہیں سکھاتا۔ اور وہ دیکھیں کہ یہی دشمنی جب اتنی ہوئی، اس 8 سال تک نہیں جھکی، آج مکتب تشیع اس اوج پہ پہنچ گیا کہ 12 دن کی جنگ جاری نہ رکھ سکا یہ دشمن۔ یہ ہمارے لیے فخر ہے کہ یہ تشیعوں کے ساتھ جنگ تھی، یہ حق اور باطل کی جنگ تھی، یہ یزیدیت اور حسینیت کی جنگ تھی جو 12 دن سے زیادہ جاری نہ رہ سکی، کیونکہ پتا تھا اسے کہ اگر 12 دن سے زیادہ جاری رہے تو وقت کے یزید نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ کیوں رہبر معظم کو بھی یہی کہا جاتا، جو وقت کے سفیرے، جس طرح امام حسین علیہ السلام نے کوفہ میں بھیجا اپنے سفیر کو، مسلم ہر آج امام زمانہ نہیں ہے تو ایسا نہیں نظام نہیں ہے، نظام ہے، سفیر امام ہے۔ اگر آج ہم سفیر کو چھوڑ کے کوفیوں کی طرح دوسرے راہ اختیار کر دے تو یہی ہوگا کہ ہمارا نام بھی حسینیت سے نکل کر کوفیوں میں شامل ہو جائے گا۔ اس سفیر حسین کو بھی یہی کہا کہ جھک جاؤ، پابندیاں اٹھا دی جائیں گی، سب چیزیں کر لیں گے۔ انہوں نے بھی شہادتیں قبول کی، نقصان قبول کیا، جس طرح سے مولا حسین ابن علی نے کربلا سے پہلے بھی اپنے سفیر کو گنوایا اور اس کے بعد کربلا میں بھی جانے دے کر یہ ثابت کر دیا، جانے تو چلی جائے لیکن کبھی بھی باطل کے سامنے جھکنا نہیں، کبھی بھی باطل کے سامنے نہیں جھکنا۔ اور مولا حسین علیہ السلام نے اس کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی،
اگر انسان آج ظلم کے مقابلے میں، ذلت کے مقابلے میں جھکتا ہے تو سمجھ لیں کہ ہم مکتب حسین سے دور ہو گئے۔ میں 2 دن پہلے مجلس پڑھی اسی آپ کے علاقے میں ہی، اور ایک چیز اور، حسین کو کبھی الوداع نہ کہیں۔ یہ ہم جملہ بھی کہتے ہیں کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، کس کو الوداع کہنا ہے؟ ہر برائی سے جو حسین پسند نہیں کرتا اسے الوداع کہو، گناہ کو الوداع کہو کہ میں تمہارے ساتھ نہیں چلتا، شیطان کو الوداع کہنا، حسین کو الوداع نہیں کہنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے وہی موسمی شیعہ بن جائے کہ جس طرح سے موسم آنے کے بعد ہم اپنے لباس تبدیل کر لیتے ہیں، اسی طرح سے محرم اور سفر جو ہماری تربیت کرتے ہیں کہ ہم سارے سال نہ پوری زندگی حسینیت کے راستے میں۔ یہ ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ مولا حسین علیہ السلام نے بہت زیادہ قربانی ہے، اور ایک قربانی یہاں والدین موجود ہیں۔ انسان کی جتنی بھی اولاد ہو، جیسے ہی اس کے گھر میں چھوٹا بچہ آتا ہے تو سب کا متمرکز، سب کی توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے۔ اگر چاہے اس کے 10 بچے ہوں، جتنے بھی بچے ہوں، لیکن چھوٹی عمر کا بچہ ہر انسان کو پسند ہے، ہر انسان محبت کرتا ہے چھوٹے بچوں سے، اور علی اصغر جیسا اگر بچہ ہو تو اس سے کوئی محبت نہیں کرے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ جب سب شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے، مولا جاتے ہیں خیمے میں، جناب رباب سے کہتے ہیں علی اصغر کو تیار کیجیے۔ ماں ہے، ماں پوچھتی ہے اب پتا ہے جنگ کی حالت میں ہے، اب جنگ کی حالت میں کہاں لے کر جائیں گے؟ مولا حسین فرماتے ہیں تیار کرو، میں علی اصغر کی پیاس بجھانے لے کر۔ مولا کیسے پیاس بجھائیں گے؟ 7ویں محرم کو تو پانی بند ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ 7ویں محرم کو پانی بند ہو چکا تھا۔ میرے مولا آپ پر سلام ہو، درود و سلام میرے مولا پر اور اس ماں پر۔ کیسے اس ماں نے علی اصغر کو دیا ہوگا؟ تھوڑا تصور کریں کہ آپ کی اولاد ہے اور یہ وقت آ جائے کہ وقت کا امام اگر آپ کو کہے اپنی اولاد کو دے، تو آیا آج ہم تیار ہیں اپنی اولاد کو دین کی خاطر قربان کرنے کے؟ اللہ اکبر۔ اپنے اعمال ایسے بنائے عزادار سید الشہداء کہ جس طرح سے مولا حسین علیہ السلام نے کربلا میں بتا دیا، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے خاتون ہو، لیکن دین کو بچانے کا وقت آئے تو سب کو لٹاؤ دو دین کی خاطر، وہاں پرواہ نہ کرو۔ یہ مکتب حسین ابن علی ہے۔ جناب اصغر کو اٹھاتے ہیں میرے مولا، اللہ اکبر، اور میدان میں لے جاتے ہیں، اور میدان میں لے کر جانے کے بعد جناب علی اصغر کو بلند کرتے ہیں، اور بلند کرنے کے بعد کہتے ہیں اشقیا تمہاری جنگ میرے ساتھ ہے، یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، اسے تو پانی دے دو، تمہاری جنگ تو میرے ساتھ ہے، اگر ہو سکے تو سب پانی پی رہے ہیں، تمہارے گھوڑے پانی پی رہے ہیں، ہر چرند پرند پانی پی رہا ہے، یہ چھوٹے بچے کو پانی دے دو۔ عزادار سید الشہداء، جب مولا نے یہ استغاثہ بلند کیا، جب یہ استغاثہ کا بلند ہونا تھا، عمر ساز یزید کے لشکر میں ایک اضطراب پیدا ہو گیا، آپس میں کہنے لگے ہماری جنگ تو حسین ابن علی سے ہے، ہم کیوں نہ اس بچے کو پانی دے دیں۔ عزادار سید الشہداء، جب عمر ساز نے یہ دیکھا، یہ منظر دیکھا، جلدی سے حرملا کے پاس جاتا ہے، حرملا کو کہتا ہے حرملا جلدی سے تیر اٹھا، تیر اٹھا۔ حرملا کہتے ہیں اے لین مجھے بتا کہ کوئی فوج آ گئی ہے؟ کہتے ہیں تجھے حسین کے ہاتھوں میں یہ سفیدی نظر نہیں آ رہی؟ کہتے ہیں اے لین یہ تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں ایک چھوٹے سے بچے پہ تیر اٹھاؤں؟ عزادار سید الشہداء، حرملا کو عمر سعد کہتا ہے اگر تو نے تیر نہ چلایا تو ہم جنگ ہار جائیں گے۔ عزادار سید الشہداء، حرملا تیر اٹھاتا ہے،
तीर उठाने के बाद जब कमान पे लगाए तीर चलाने लगा, तीर को दोबारा रख देता है, एक दफा दोबारा रखता है, फिर तीर उठाता है, फिर रखता है। उम्र साद पूछता है, ए लईन तू तीर क्यों नहीं चला रहा? कहता है अज़ादारे सैयद शुदा, ये लईन कहता है मैं जब तीर चलाने लगता हूँ मैं देखता हूँ इस बच्चे के पीछे खेमे के पास एक माँ खड़ी है, वो ये माँ कह रही है, ए जाले, ए जाबे, ए लईन तेरा तीर बड़ा मेरा अली असगर छोटा है, तेरा तीर बड़ा मेरा अली असगर छोटा है, तीर ना चलाना। अज़ादारे सैयद शुदा रावी लिखते हैं जब ये तीर का चलना था, अज़ादारे सैयद शुदा हुसैन के हाथों में एक अजीब मंजर था। वो मंजर क्या था कि जिस तरह से आपने मछली को देखा होगा, जब मछली पानी से बाहर आती है वो कैसे तड़पती है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों में ये मंजर था कि जब तीर का लगना था उस मछली के तरह वो हाथों में अली असगर पकड़े। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। Jai Abba, Jai Abba,